بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تعلقات میں ایک ایسی چیز ہے کہ ہم عام طور پہ تعلق قائم رکھنے کا بہانہ ایک بناتے ہیں جسے ہم ملاقات کہتے ہیں۔ اب اس ملاقات کے ساتھ کافی ساری چیزیں مختلف لوگوں کے آپس میں تعلقات کے حوالے سے ان کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں۔ مثلاً دو دوست ہیں، ایک دوست دوسرے کے گھر جب بھی جاتا ہے کچھ لے کے جاتا ہے، جب دوسرا دوست پہلے کے گھر آتا ہے تو وہ بھی کچھ لے کے آتا ہے۔ قدرتی بات ہے، وہ آنے جانا ان کا ایک بہانہ بن جاتا ہے۔ اب یہ جو چیزوں کا لینا دینا ہے، یہ کچھ عرصے بعد آپ کے تعلق کے اوپر فوقیت لے جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ دو دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں۔ ایک دوست کو دوسرے کے گھر جاتے ہوئے ایک چیز نہیں بن پڑتی، تو اب وہ اس انتظار میں رہے گا کہ یار جس وقت مجھے یہ توفیق ہوگی پھر میں کام کروں گا، مل بھی آؤں گا اور میرا ملاقات بھی ہو جائے گی اور چیزیں بھی میں پیش کر دوں گا۔ تو یہ مختلف لوگ اس لحاظ سے تعلق پیچھے رہ گیا، لینا دینا آگے آ گیا۔ اس کے اوپر میں ایک آپ کو مثال پیش کرتا ہوں۔ کوئی پیر صاحب تھے، ان کا ایک مرید تھا، تو وہ کپڑے سیا کرتا تھا۔ وہ ہر سال کپڑوں کا ایک جوڑا بناتا اور وہ لے کے پیر صاحب کے پاس حاضر ہوتا۔ ایک سال یوں ہوا کہ وہ کپڑے نہیں بنا سکا، تو وہ نہیں گیا۔ اس نے اگلے سال جا کے، مطلب 2 سال کا وقفہ ڈال کے، کپڑوں کے 2 جوڑے بنائے اور پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب پیر صاحب میری طرح کے پیر صاحب نہیں تھے، پیر صاحب ماشاءاللہ بڑے میچور اور بڑے غیرت مند قسم کے پیر صاحب تھے۔ انہوں نے اپنے مرید سے پوچھا کہ بھئی تم پچھلے سال نہیں آ سکے؟ اس نے کہا جی اصل میں وہ جوڑا تیار نہیں ہو سکا تھا، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں آیا، اس سال میں 2 لے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم ادھر بیٹھو، میں ذرا گھر سے چکر لگا کے آتا ہوں۔ وہ گھر گئے، ماچس ساتھ لے کے آئے، اس کے دونوں جوڑے رکھے اور انہیں آگ لگا دی۔ اس بیچارے کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں نے پیسے بھی لگائے، وقت بھی لگایا، سرمایہ لگایا، پھر اس نے بڑی تکلیف کے ساتھ کہا کہ جناب آپ کو اندازہ ہے کہ میں نے کتنی محنت سے اور کتنے پیسوں سے آپ کے لیے سوٹ بنایا؟ انہوں نے کہا مجھے سارا اندازہ ہے، لیکن میں نے یہ اس لیے جلا دی ہیں کہ تیرے اور میرے تعلقات میں یہ جوڑے حائل ہو رہے تھے اور انہوں نے تیری اور میری ملاقات پورا 1 سال لیٹ کر دی ہے۔ میں نے یہ درمیان سے نکال دی ہیں کہ آئندہ تو نے ملاقات کے لیے جوڑے نہیں دیکھنے، تو نے مجھے دیکھنا ہے۔ سال ہو گیا، آ جاؤ ملاقات کر لو۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جتنے بھی تعلقات ہیں اس میں ہم لینا دینا بالکل کریں، لیکن اس کو تعلق کے اوپر حاوی نہ کریں۔ تعلق حاوی رہنا چاہیے اور یہ جو لین دین ہے یہ پیچھے آنا۔ اب ہمارے ہاں عام طور پہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کے کام پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کام تو اللہ نے کرنے ہوتے ہیں لیکن ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ طریقہ کار ان کا یہ ہوتا ہے، میرے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے جی ہمارا فلانا کام رکا ہوا ہے، تو وہ کام اگر ہو گیا تو میں آپ کے ادارے کو اتنے پیسے دوں گا۔ اچھا، میں یہ جملہ سنتے سنتے مجھے عرصہ دراز گزر گیا، تو اب میں جب بھی کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے، اور وہ خدمت کرتے بھی ہیں، یہ نہیں کرتے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ میرے ساتھ اپنے کام کی بات کر لیں اور یہ لینے دینے والی رہنے دیں۔ لینے دینے والی ہوگی تو آپ بالکل دیجیے، ہمارا ادارہ ہے، ہم ادارے کے لیے لے لیں گے، لیکن یہ کہنا کہ جی میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر میں ادارے کو یہ دوں گا، یہ آپ نہ کریں۔ اپنا تعلق اپنی جگہ پہ رکھیں اور لینا دینا اپنی جگہ پہ رکھیں۔ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے تو آپ نے دینا ہے تو آپ دے دیں، اس کے لیے بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے فلاں کام کے لیے کہا تھا تو میں اس کے جواب میں دے رہا ہوں۔ نہ، یہ نہ کریں۔ تعلق اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس تعلق کے درمیان صرف اور صرف ایک اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو، کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں تو میں اس لیے آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو میں اس کے لیے مل رہا ہوں۔ یہ صرف ہونا چاہیے، باقی لینا دینا جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑیں۔